3 بنیادی ملک ہیں جو اس وقت کفر کے مقابلے میں اس جدید دور میں جنگ کا شکار ہوئے. میں اسے کفر ہی کہہ سکتا ہوں اس وقت فی الحال. 71 سال سے کشمیر اور میرا ملک پاکستان بھارت سے جنگ لڑ رہا ہے تاکہ کشمیر آزاد ہو جائے. 17 سال سے امریکہ کے خلاف افغان لڑ رہے تھے. 71 اور 17 کو یوں الٹ کر دیجئے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. 4 ماہ صدام کی 10 لاکھ کی فوج امریکہ کے خلاف لڑی تھی. اتنی واضح نشانیاں کہ ایک طرف 17 سال کے اندر تاریخ اپنا پانسا پلٹ دیتی ہے اور دوسری طرف 71 سال سے روتے دھوتے مار کھاتے زندگی گزارتے قراردادیں پیش کرتے اقوام متحدہ کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوئے لوگ چیخ پکار کر کہہ رہے ہیں ہمیں آزادی نہیں مل رہی. اور ایک طرف دنیا کی چوتھی بڑی فوج 10 لاکھ افواج 4,500 ٹینک پورے کا پورا دستہ اس کا صرف 3 ماہ کے اندر صدام کا مجسمہ یوں گرتا ہے اور نظر نہیں آتی وہ ساری کی ساری ڈسپلنڈ آرمی. کیا یہ نشانیاں نہیں ہیں میرے اور آپ کے لیے؟ آج کے دن ہم کشمیر کے بارے میں یہ سوچیں کہ قراردادوں سے حل ہوگا. اور کیا یہ مجھے کہا گیا ہے کہ تم نے فتح ضرور حاصل کرنی ہے؟ یہ تو پیغمبر کو بھی نہیں کہا گیا لست علیہم بمسیطر. ہم نے کوئی دروغہ بنا کے تم نہیں بھیجا. اپنا فرض ادا کرو. گفتگو کر سکتے کو من را منکم منکرا فلیغیروا بیدیہ. تم کو اگر طاقت رکھتے ہو تو تم اگر برائی کو دیکھتے ہو تو ہاتھ سے پکڑ کے روک دو. فإن لم یستطع استطاعت نہیں رکھتے فبلسانہ زبان سے روکو. فإن لم یستطع فبقلبہ. اور اگر نہیں روک سکتے ہو تو پھر دل میں بولا کہو کہ ذالک اضعف الایمان کہ یہ ایمان کا نچلا ترین طبقہ درجہ ہے. مجھے صرف یہ بتائیے مجھے میری بات بالکل مختلف ہے آج, کیونکہ یہ بات آج سے 10 دن پہلے بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی. اب بیوقوف آدمی ہو یار. ٹیکنالوجی مائٹ جن کے دل صبح سویرے اٹھتے ہوئے اس ٹیوب لائٹ کو سجدہ کرتے ہوں, اس مائک کو سجدہ کرتے ہوں, اس اڑتے ہوئے جہاز کو سجدہ کرتے ہوں, اس ڈرون ٹیکنالوجی کو سجدہ کرتے ہوں, اس موبائل کو سجدہ کرتے ہوں, ان کے دلوں میں اللہ بس سکتا ہے کبھی؟ اقبال کہتا ہے ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است شرک را در خوف مزبر دیداست. جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رمز کو پہچان لیا اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک لگتا ہے. جو ایس ایچ او سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے, جو حکومت سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے, جو امریکہ سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے. سانپ سوگا ہوا ہے, بول کوئی نہیں رہا اس وقت. لیکن کمال کی بات ہے ہم بھی اس کا جشن نہیں منا رہے. مجھے وہ یاد آتا ہے خورشید علی خان میرے باس ہوتے تھے ایران میں, ECO میں تھے, افغانستان کے سفیر تھے. افغانستان سفیر تھے ایک قرارداد پہ دستخط کرانے کے لیے, جیسے ہم روز قرارداد پیش کرتے ہیں یہاں بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں, کر کے بعد چلے جائیں گے. اس قرارداد کے اوپر دستخط کرانے کے بعد وہ لے کے عبد الوکیل متوکل کے پاس, خود کہتے ہیں کہ مجھے کہا دستخط جہاں کروانے ہیں کرا دو, لیکن یاد رکھو کشمیر دستخطوں سے نہیں ملے گا تمہیں. میرے پاس اتنے بندے ہیں میں حاضر ہوں دینے کے لیے, تم نکلو. یہ کون کہتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل؟ میں کہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے یہاں اعلان تو ہوتا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی مجھے یہ بتائیے بدر کی کیفیت کیا تھی؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. 313 کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھی. کسی ایک نے سوال کیا رسول اللہ یہ تو خودکشی ہے. سید الانبیاء ہم مانتے ہیں پیغمبر ہیں, لیکن دیکھو تو صحیح کس میدان میں لے کے جا رہے ہو. کیا ہم نے کھڑے ہو کے نہیں کہا ہم خودکشی کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نے بار بار نہیں کہا کیا کرتے ہو؟ مائٹ دیکھو, طاقت دیکھو.
ایک سوال نکاح کہا آمنا وصدقنا کہہ دیا اور ہم چل پڑے. وہاں سے تتنزل ملائکہ ہوتے ہیں, وہاں سے فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں, وہاں سے اللہ مشرک کی مدد نہیں کیا کرتا کبھی بھی. جس کے دل میں ایک چیز بھی بھروسہ ذرا سا بھی کسی تیر پہ, تلوار پہ, تفنگ پہ, ٹیکنالوجی پہ ہے اور اس کے دل میں شرک کی چھوٹی سی بو بھی ہے, اللہ اس پہ بھروسہ, اللہ اس پہ ان کی نصرت پہ نہیں اترتا. یہی وجہ ہے کہ بدر کی فتح بتاتی ہے کہ ہاں یہ ہوتے ہیں وہ لوگ. آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہے کیا, یہ فینومنا کیا ہے. فینومنا یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر کشمیر کو ایک نیشن سٹیٹ کے طور پہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی لیے آپ بھارت سے بھی نہیں جیت پا رہے. اس سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر, میں مجھے آج بھی وہ یاد ہے وہ پورے کا پورا ایپیسوڈ ملا عمر کا جو آخری تھا, جس میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت سارے لوگ موجود تھے, جس میں آخر میں ان کو کہا گیا کہ تمہیں مٹی میں ملا دیا جائے گا. جو لوگ کبھی افغانستان گئے ہوں اور اگر کندھار میں انہوں نے ملا عمر کا وہ گھر دیکھا ہو تو میری بات پہ یقین کریں گے. تو اس نے کہا دیکھو یہ ہم مٹی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے ابھی زمین پہ مٹی پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے, اور پھر ایک بات یاد رکھو, ہم نے اسی مٹی میں چلے جانا ہے. ہمیں اس بات سے مت ڈراؤ کہ تمہیں مٹی میں ملا دیں گے. اس پاکستان کے ہر ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کے میں کہا جاتا تھا تمہارا تورا بورا بن جائے گا اگر تمہیں, میرا تورا بورا بن گیا. لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں, خوش قسمت ہیں وہ لوگ, خدا کی قسم خوش قسمت ہے وہ لوگ, انہیں یقین تھا کہ مجھے جو گولی لگ رہی ہے کسی کافر کی گولی لگ رہی ہے. انہیں یقین تھا کہ میں کلمہ طیبہ پڑھنے والا, اللہ اکبر کہنے والا مجھے نہیں مارنے آ رہا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ مجھے گولی اللہ اکبر والا مار رہا ہے جو کوئی اور مار رہا ہے. ہم تو 75,000 اس بے یقینی میں مرے ہیں. کاش ہمارا تورا بورا بن جاتا, کاش ہمیں یہ تو یقین ہوتا کہ ہم کسی کافر کی گولی سے موت میں مریں, کاش ہمیں یہ تو یقین ہوتا کہ ہم نفس مطمئنہ کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کے حساب سے نہیں سوچتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان فرسٹ کی بات بہت بڑی بات ہے, اسی لیے ہم بھارت سے لڑنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے نہیں, اکیلا بھارت, آؤ میں تمہیں 48 لوگوں کو شکست دے کے دکھاتا ہوں. میں تمہیں 48 ٹیکنالوجی کے ماسٹر جن سے بھیک مانگتا ہے بھارت اسلحے کی. کیا روس سے بھیک نہیں مانگتا رہا؟ کیا فرانس سے بھیک نہیں مانگتا؟ کیا امریکہ سے بھارت بھیک نہیں مانگتا؟ اور شکست خوردہ لوگوں سے بھیک مانگنے والی طاقت کے سامنے ہم کہتے ہیں ہم شکست کھا گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا نہیں لڑ رہے. ہم تو ساز و سامان کو تولتے ہیں اور ناپتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں ہماری اتنی اسٹرینگتھ ہے, ان کی اتنی اسٹرینگتھ ہے, ہم اتنے جہاز رکھتے ہیں, ان کے اتنے جہاز ہیں, ہمارے اتنے فریگیٹس ہیں, ان کے اتنے فریگیٹس ہیں, ہمارے اتنے سپاہی ہیں, ہماری اتنی اسٹریٹجک پوزیشنز ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ فتح اور نصرت ہمارا مقصد نہیں ہوتا, نہ مال غنیمت, نہ کشور کشائی, نہ فتح جیتنے کے لیے. نہ کوئی شخص ایک بھی مجھے بتائیے کہ جو نکلا ہو جنہوں نے فتح فتوحات کی ہوں اور ان کے آمنے مقصد یہ ہو کہ وہ کشور کشائی کے لیے جا رہے ہیں. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن. ہمارے ہاں سے وہ جذبہ, ہم جذبہ پیدا کرتے ہیں ایک اور طریقے سے. آج کا دن یقیناً کشمیریوں کی مظلومیت کے حوالے سے دن ہے. اس کے بارے میں بھی 2-3 حقائق آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں. آج سے کوئی 3 مہینے پہلے ایک بہت بڑی رپورٹ آئی تھی, القاعدہ ان سب کانٹیننٹ, بہت بڑی رپورٹ. یاد رکھیے کشمیر کی جنگ گزشتہ کچھ 6-7 مہینے سے بھارت تک پھیلنا شروع ہو چکی ہے. آج سے 8-9 مہینے پہلے جب انہوں نے 3 لوگوں کو پکڑا کہ جو حیدرآباد دکن سے وہاں آئے تھے اور آ کے شہید ہوئے تھے, تو ان کو حیرانی ہو گئی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ٹرک پہ بیٹھ کے بھی کشمیر آ سکتے ہیں. آسام میں سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے. انہوں نے مولانا قاسم صاحب ہیں, ان کو پچھلے دنوں پکڑا تھا جو ان کے سربراہ ہے. سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ کون لوگ ہیں جو جہاد میں شریک ہو رہے ہیں؟ وہ روہنگیا مسلمان ہیں, جن کو میری نیشن سٹیٹ جو ہے وطن نہیں دیتی.
وہ پیدائشی حق نہیں دیتی جس کا میرا پیدائشی، یاد رکھیے میرا پیدائشی حق وطن نہیں ہے، میرا پیدائشی حق ہدایت ہے۔ جب ہم وطن پہ سوچتے ہیں تو اقبال کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کا تراشیدہ تہذیب نفی ہے، غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے، اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔